فروخت کیا جس کی تعبیر کی جا چکی ہے تو اس کا پھل بائع کا ہوگا، مگر یہ کہ مشتری اس کی شرط لگا لے، یعنی اپنے لیے شرط لگا لے۔ تین صورتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ بائع اپنے لیے شرط لگائے کہ یہ پھل میرا ہی ہوگا، تو بالاتفاق یہ بائع کا ہوگا۔ دوسری صورت یہ کہ مشتری شرط لگا دے کہ یہ پھل میرا ہوگا، اس عقد میں وہ بھی شامل ہے، تو بالاتفاق یہ پھل مشتری کا ہوگا۔ اور اگر پھل کا کوئی ذکر نفیاً یا اثباتاً ہوا ہی نہیں، عقد میں صرف درخت کی بیع ہوئی، پھل کا کوئی ذکر نہیں ہوا، تو پھل کس کا ہوگا اس میں اختلاف نقل کیا جاتا ہے حنفیہ اور شافعیہ کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہ اختلاف مزیدار ہے، اور یہ مسئلہ بھی ایسا ہی ہے جیسے لا یباع الثمر حتی جب دعا صلاحہ ہے کہ لمبی بحث کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نہ یہ تنزیہی ہے، اور یہاں آپس میں آخر میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ اختلاف ہے ہی نہیں۔ ایسے بات نہیں، لیکن اختلاف کی بنیاد پر جو دلائل فریقین کی طرف سے آئے ہیں وہ اچھے خاصے ہیں، اور اس میں کچھ قواعد شرعیہ، قواعد فقہیہ کا حوالہ بھی آیا ہے، اس بات پہ اس میں کچھ معلومات میں تھوڑا سا قواعد فقہیہ کے اعتبار سے اضافہ بھی ہوتا ہے یا ان کا یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ، خلاصہ پڑھنا چاہتے ہو یا مفصل بات پڑھنی چاہتے ہو؟ خلاصہ مفصل؟ ارے اچھا، چلو۔ اور وہ یہ کہ حنفیہ اور شافعیہ کا یہ اختلاف نقل کیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تعبیر ہو گئی تھی، تعبیر جانتے ہیں؟ مذکر درخت کے طلع کو پھاڑ کر اس میں مؤنث کے طلع کو پھاڑ کر اس میں مذکر طلع کا کچھ اجزاء داخل کیے جاتے ہیں، یہ تعبیر ہوتی ہے۔ اور اس سے پھل کی نوعیت میں، مقدار میں بہتری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ نقل کیا، علامہ نووی نے بھی نقل کیا، صاحب ہدایہ نے بھی، فتح القدیر میں علامہ ابن الہمام نے بھی، تقریباً سب ذکر کرتے ہیں کہ اگر تعبیر ہو چکی تھی اس درخت کی تب تو یہی حکم ہے کہ الا ان یشترط المبتاع، اگر مشتری نے اپنے لیے شرط لگا لی تھی تو مشتری کا ہوگا ورنہ بائع کا ہوگا، اور اگر تعبیر نہیں ہوئی تھی اور بیع ہو گئی درخت کی اور پھل کا کوئی ذکر نہ ہوا تو پھل کس کا ہوگا؟ پھل کس کا ہوگا؟ مشتری کا ہوگا، اگر تعبیر نہیں ہوئی تھی۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ پھل کس کا ہوگا؟ مشتری کا ہوگا اگر تعبیر نہیں ہوئی تھی۔ استدلال اسی حدیث کے مفہوم مخالف سے ہے۔ قد عبرت صفت ہے تو مفہوم صفت کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ تو منطوق تو کیا ہے کہ اگر تعبیر ہو گئی تھی تو پھل بائع کا ہوگا الا ان یشترط المبتاع۔ مفہوم مخالف کا کیا ہے کہ اگر تعبیر نہیں ہوئی تھی تو بائع کا نہیں ہوگا۔ آئی سمجھ میں بات؟ سمجھ آتی ہے بات؟
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ تعبیر ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، دونوں صورتوں میں پھل بائع کا ہوگا الا ان یشترط المبتاع. مشتری نے اگر شرط لگائی تو مشتری کا ہوگا، اور اگر نہیں لگائی تو بائع کا ہوگا، چاہے بائع نے اپنے لیے شرط لگائی ہو یا شرط نہ لگائی ہو، تعبیر کی ہو تعبیر نہ کی ہو، دونوں صورتوں معبر اور غیر معبر درخت کا ایک ہی حکم ہے. مفہوم مخالف سے استدلال ہے امام شافعی کا، اور حنفیہ کا جواب واضح ہے کہ ہم تو مفہوم مخالف کو حجت مانتے ہی نہیں، اس واسطے یہ حدیث ہم پر حجت نہیں بنتی. بات سمجھ میں آتی ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ صاحب ہدایہ نے بھی اختلاف نقل کیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حنفیہ قد عبرت کی صفت کا مطلب بیان کرتے کہ قد اثمرت. قد عبرت سے کیا مراد ہے؟ قد اثمرت یعنی اگر کوئی ایسا درخت ہے جس پر پھل پیدا ہو چکا ہے، چاہے چھوٹا ہی ہے مگر ظہور ہو گیا ہے پھل کا، تو قد اثمرت کے معنی میں تو ثمرها للبائع الا ان یشترط المبتاع. آئی سمجھ میں بات؟ اور اگر پھل پیدا ہی نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ بیع میں داخل ہونے نہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب مشتری کے ملک میں پہنچ جائے گا، بعد میں پھل پیدا ہوگا کبھی تو مشتری کا ہوگا، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. حنفیہ کا جواب سمجھ میں آ گیا؟ کیا یہ استدلال آپ کا مفہوم مخالف سے جو ہمارے نزدیک حجت نہیں، اور قد اثمرت کا معنی قد عبرت کا معنی ہمارے نزدیک کیا ہے؟ قد اثمرت، اس واسطے کہ اسمار کا وقت اور تعبیر کا وقت تقریباً ایک ہوتا ہے. یہ علامت ہوتی ہے، تعبیر علامت ہوتی ہے کس بات کی؟ اسمار کی. تو علامت بول کر ذیل علامت مراد لیا گیا ہے. ذہن میں آتی ہے بات؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ صاحب ہدایہ نے حنفیہ کے، یہ تو جواب ہوا حنفیہ کی طرف سے حدیث باب کا، مفہوم مخالف کا. دلیل کیا ہوگی؟ تو صاحب ہدایہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی مرفوعاً. یہ مسئلہ کہیں پڑھ لیا آپ لوگوں نے؟ پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں پڑھا ابھی. صاحب ہدایہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت نقل کی مرفوعاً، جو امام محمد نے اپنی کتاب المبسوط میں بھی نقل فرمائی ہے، اسی سے نقل کیا صاحب ہدایہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من باع ارضا، نخلن نہیں، من باع ارضا فیہا نخل فالثمرۃ للبائع الا ان یشترط المبتاع. جس نے کوئی زمین فروخت کی جس کے اندر کھجور کا ایک درخت بھی ہے، پھل کا کوئی ذکر نہیں آیا، تو پھل کس کا ہوگا؟ بائع کا ہوگا. الا ان یشترط المبتاع، مگر یہ کہ مشتری اس کی شرط لگا لے. اس میں معبر اور غیر معبر کی کوئی تفصیل نہیں کی گئی. معلوم ہے کہ جو حکم معبر کا ہے وہی حکم غیر معبر کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آتی ہے؟ تو اس کے اندر نخلن کہا گیا، نخلوں قد عبرت کی قید نہیں بڑھائی گئی، مطلق بولا گیا ہے. حدیث باب میں کیا ہے؟ قد عبرت صفت بیان کی گئی ہے، اور جو حدیث ابن عمر کی ہم نے پیش کی اس کے اندر قد عبرت کی صفت مذکور ہی نہیں. اس لیے مفہوم مخالف سے استدلال کا بھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، بلکہ مطلق ہے. معلوم ہوا کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں ہم وہ اسی حدیث کے موافق ہے کہ پھل درخت معبر ہو یا غیر معبر، دونوں صورتوں میں حکم ایک ہی ہے کہ الثمرۃ للبائع الا ان یشترط المبتاع. بات سمجھ آتی نہیں آتی؟ ارے بھائی آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ لیکن علامہ ابن الامام فرماتے ہیں کہ یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے صاحب ہدایہ کا.
سمجھے بات کو؟ حنفی کی رد کر رہا ہے. وہ کہتے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ استدلال امام شافعی پر حجت نہیں بن سکتا، کیونکہ اصول شافعی سے پڑھتے چلے آ رہے ہو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مطلق کو مقید پر محمول کرتے نہیں کرتے. تو یہاں اگرچہ اس روایت میں عبداللہ بن عمر کی روایت میں مطلق ہے، مگر حدیث مسلم میں مقید ہے، تو اس مطلق کو بھی مقید پر محمول کیا جائے گا، اور نخل سے مراد ہوگا نخل قد عبرہ. آئی سمجھ میں بات لوٹ کے وہیں پھر آ گئی. اس بات سے امام شافعی پر تو حجت نہیں بن سکتا. سمجھاتی نہیں باتی. علامہ ابن الامام نے ایک بات اور کہی ہے جو یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ ہمارے نزدیک بھی اس مسئلے میں مطلق کو مقید پر محمول کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا اصول بھی یہ عام طور سے مشہور نہیں آ رہا. حنفیہ کا اصول یاد نہیں رہتا، استحضار نہیں رہتا لوگوں کو. وہ ایک ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ مطلق رہے گا، مقید رہے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مسئلے میں جب ایک ہی مسئلہ ہے، اس میں ایک روایت مطلق آ رہی ہے، دوسری مقید، تو ہمارا اصول ہے کہ جب مسئلہ ایک ہی ہو تو ایک ہی مسئلے میں جو دو روایتیں آئیں گی، ایک مطلق اور ایک مقید، تو وہاں ہمارے نزدیک بھی مطلق کو مقید پر ہی محمول کیا جائے گا. اس بات سے ہمارے نزدیک بھی لازم ہے کہ نخل قد عبرہ مراد لیا جائے حدیث ابن عمر میں بھی. بات سمجھ میں آتی ہے؟ آ رہی سمجھ نہیں؟ کیوں بھائی سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو صاحب ہدایت کی دلیل تو ختم ہو گئی. سمجھ میں آتی ہے؟ علامہ ابن الامام کہتے ہیں کہ ہمارا جو صحیح استدلال بن سکتا ہے وہ قیاس سے بن سکتا ہے، اور وہ امام شافعی پر حجت بنے گا، کیونکہ ہم قیاس ابھی پیش کریں گے. ہمارا استدلال ہوگا قیاس سے، ان کا استدلال ہے کس چیز سے؟ مفہوم مخالف سے، اور مفہوم مخالف بالاتفاق قیاس سے کم درجے کی دلیل ہوتی ہے. جہاں تعارض جگہ کا قیاس اور مفہوم مخالف میں، تو ترجیح کس کو ہوگی؟ قیاس کو ہوگی. علامہ ابن الامام فرماتے ہیں کہ قیاس یہ ہے کہ ایک متفقہ مسئلہ ہم پیش کرتے، وہ یہ کہ کسی شخص نے ایسی زمین فروخت کی جس پہ کھیتی بھی کھڑی ہوئی ہے. سمجھے بات کو؟ من باع ارضا فیہا زرع فالزرع للبائع الا ان یشترط المبتاع. اس مسئلے پر سب فقہاء کا اتفاق ہے. زمین فروخت کی جس کے اندر کھیتی کھڑی ہوئی تھی، اور بیع کے اندر کھیتی کا کوئی ذکر نہیں آیا، صرف زمین کی بیع کا ذکر آیا، تو کھیتی بائع کی ہوگی الا ان یشترط المبتاع. یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. اس متفق علیہ مسئلے پر ہم قیاس کرتے ہیں اس مختلف بھی کو. آئی سمجھ میں بات؟ اب ہمارا استدلال جو ہوگا قیاس سے ہوگا، تمہارا استدلال کس چیز سے ہوگا؟ وہ مخالف سے ہوگا. اور آپ کا اصول بھی یہ ہے کہ جب قیاس اور مفہوم مخالف میں تعارض ہو جائے تو ترجیح قیاس کو ہوا کرتی ہے. اس بات سے آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی. ذہن میں آتی بات سمجھ میں آتی نہیں آتی؟ سمجھ میں آتی نہیں؟ اب غور سے دیکھو کہ اگر علامہ نووی کے کلام کو اختلاف بھی بہت ذکر کیا، دلائل بھی ذکر کیا، لیکن شروع میں ایک جملہ علامہ نووی نے ایسا کہہ دیا ہے کہ اس کا حاصل یہ کہ جو تم کہہ رہے ہو وہی ٹھیک ہے. آئی سے بات نہیں؟ اور شافعی کا مذہب بھی ہوئی ہے. کیا ہے؟ اختلاف ہے ہی نہیں. آئی سے بات نہیں؟ وہ کیا؟ دیکھو علامہ نووی کی بات دیکھو، دوسری سطر اسی صفحہ 10 کی نمبر 3،
نمبر 3، سطر نمبر 3، والآبار وشقه سواء حط فيه شيء أم لا ولو تعبرت بنفس، یہ عبارت تیسری صدر کی عبارت آ گئی سامنے. ولو تعبرت بنفسها اے تشققت، اگر کسی کے عمل کے بغیر، آدمی کے کسی عمل اور تعبیر، آدمی کی تعبیر کے بغیر خود بخود ہی وہ معبر ہو گیا، وہ طلع مؤنث کا خود بخود ہی پھٹ گیا، فحکمہ فی البیع حکم المعبرات بفعل الآدمی، تو پھر اس کا حکم وہی ہے جو معبر کا حکم ہوتا ہے، ویسے معبر کا جو آدمی کے عمل سے معبر ہوا ہو. اگر خود حاصل کیا نکلا کہ اگر خود بخود ہی معبر ہو گیا کسی آدمی کے عمل کے بغیر وہ درخت، تو پھر اس کا حکم بھی معبر ہی کی طرح ہوگا. یعنی کیا مطلب ہے؟ فثمرۃ للبائع الا ان یشترط المبتاع. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تو اگر معبر خود بخود ہو گیا تو اس کا حاصل کیا نکلا کہ کوئی اختلاف نہیں. آئی سمجھ بات نہیں؟ اگر خود بخود معبر ہو گیا تو اس میں کوئی اختلاف نہیں. جب اب رہ گئی یہ بات کہ اگر خود بخود معبر نہیں ہوا تو خود بخود معبر نہ ہونے کا مطلب یہ کہ خود بخود پھل آیا ہی نہیں اس کے اوپر، اسمار ہی نہیں ہوا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ ابھی پوچھ، ہمارے یہاں بھی کھجور کے درخت کھڑے ہوئے ہیں. تعبیر جو ہوتی ہے اسمار کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، جو کچھ پہلے ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اسمار پہلے ہو گیا تعبیر بعد میں ہوئی. تو اگر معبر وہ خود بخود ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے اس کے اندر پھل نہیں تھا، اب پھل آ گیا خود بخود. آئی سمجھ میں بات؟ اور اگر پہلے تعبیر کی جاتی تب بھی پھل پہلے نہ ہوتا، بعد میں آتا پھل. بات سمجھ میں آتی ہے؟ حاصل کیا نکلتا ہے کہ اگر حاصل کیا نکلتا ہے؟ حاصل یہ نکلتا ہے کہ در حقیقت معبر ہونے کا مطلب ہی کیا ہے؟ اسمرت ہے، تو خود بخود پھل آ گیا. اگر پھل آ گیا تعبیر کے بغیر ہی تو فثمرۃ للمبتاع. آئی سمجھ میں بات؟ پھل اگر آ گیا تعبیر کے بغیر ہی، اور اگر تعبیر سے پھل آ جائے تو اس کا حکم یہ آ ہی گیا ہے. تو حاصل کیا نکلا کہ معبر ہو یا غیر معبر ہو، دونوں صورتوں میں ثمرہ بائع کا ہوگا الا ان یشترط المبتاع. چنانچہ محققین نے اس کی صراحت کی ہے کہ یہ اختلاف در حقیقت لفظی ہے. حافظ ابن حجر نے جو کلام کیا اس کا حاصل بھی یہ نکلتا ہے، اور دوسرے شوافع نے اور دوسرے حضرات نے جو کلام کیا اس کا حاصل بھی یہی نکلتا ہے کہ در حقیقت نتیجہ اس اختلاف کا کوئی نکلتا نہیں ہے. آئی سمجھ میں بات؟ چلیے آگے. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس قال وحدثنا ابن روح قال أخبرنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ممر أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. وبه قال حدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد نحوه. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد
قال أخبرنا ليس عن ابن شهاب اخبرنا الليث أخبرنا الليث عن ابن شهاب الزهري عن سالم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. آپ کے پاس کون سا نسخہ ہے یہ؟ بشرا والوں کا. بشرا والا یہ بڑا نسخہ نہیں ہے، چھوٹے سوائز کا ہے. اچھا چلیے. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. اس کے ساتھ شرح نبوی ہے نا؟ نہیں، ایک آدمی بتائے. ایک آدمی تکملہ بھی ہے، فتح الملہم بھی ہے، دونوں شریف. اچھا یہ وہ ہے. ہاں ڈاکٹر امجد نے جو چھاپا ہے. ٹھیک ہے. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان بن عيينة عن سبق کے بعد ہمیں دکھانا یہ نسخہ. سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد مثله. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر ان اباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. باب النهي عن المحاكلة. ٹھہر جائیے، یہاں ایک مسئلہ اور آ گیا ہے. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. جس نے کوئی اپنا غلام فروخت کیا تو اس کا جو مال ہے غلام کا وہ بائع کا ہوگا، بیع میں شامل نہیں ہوگا. الا ان یشترط المبتاع. اس کے پاس مثلا اس کی ملکیت، اس کے پاس کوئی مکان ہے، دکان ہے، گاڑی ہے، کوئی چیز ہے، گھر کا سامان ہے، تو اس کی اس کے پاس جو مال ہے وہ بیع میں شامل نہیں ہوگا. الا ان یشترط المبتاع. چنانچہ اس پر سب کا اتفاق ہے. آئی سمجھ میں بات؟ البتہ یہاں پر مالوہ کے لفظ سے امام مالک کی طرف یہ منسوب ہے کہ انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ مالک، غلام کا مالک اگر غلام کو کسی مال کا مالک بنا دے تو وہ مالک بن جاتا ہے. جمہور فقہا کے نزدیک غلام کے پاس جو بھی مال ہوتا ہے مالک کی طرف سے، اس کا مالک وہی ہوتا ہے جو غلام کا مالک ہے، اور غلام کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مالوہ کے لفظ سے استدلال کرتے کہ مالوہ میں اصل یہی ہے کہ اضافت ملک کی ہو، اس واسطے معلوم ہے کہ غلام مالک بن سکتا ہے. ہاں اگر چنانچہ کتنا بھی مال دے دیا جائے وہ مالک ہو جائے گا، اگر مالک بنا کر مالک نے اس کو دے دیا ہے کوئی مال. لیکن جب کبھی وہ فروخت ہوگا تو وہ بیع میں داخل نہیں ہوگا، بائع کا رہے گا الا ان یشترط المبتاع. لیکن جمہور فقہا کی طرف سے جواب واضح ہے کہ مالوہ کی جو اضافت ہے، اضافت ملک کی نہیں ہے بلکہ بادنا ملابست ہے کہ استعمال میں اس کے ہے. اس واسطے مالوہ کہا گیا، جیسے کہ دل الفرس کہا جاتا ہے. تو یہاں تھوڑے کہتا ہے کہ اس کا مطلب تو نہیں ہوتا کہ وہ اس جل کا مالک گھوڑا ہے، ظاہر ہے کہ نہیں ہوتا. چلیے ایسا یہ بھی ہے. چلیے. باب النهي عن المحاكلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال عنهما وعنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاكلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. یہاں ایک ایک لفظ کو دیکھتے جائیے. محاقلہ سے منع کیا، پیچھے گزر چکا ہے کہ محاقلہ یہ مزابنہ ہی کی طرح ہوتا ہے،
فرق اتنا ہے کہ مزابنہ باغ میں ہوتا ہے اور محاقلہ کھیتی میں ہوتا ہے. والمزابنہ بھی گزر چکا. یہ آیا لفظ المخابرہ، یہ نیا آیا ہے جس کو ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا. وہ استقراء الارض کے معنی میں پچھلی روایت میں مخابرہ کو محاقلہ کو ذکر کیا ہے، اور محاقلہ سے مراد وہی لیا گیا ہے وہاں جو مخابرہ ہے. خلاصہ یہ کہ مخابرہ اور محاقلہ میں فرق بھی ہے، لیکن کبھی کبھی مخابرہ کو محاقلہ کے معنی میں بولا جاتا ہے. یہاں مخابرہ محاقلہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ مخابرہ سے کیا مراد ہے؟ مزارعت. وہ کیا کہ مالک زمین کا کسی کو دیتا ہے زمین زراعت کے لیے، اور اس کا عوض اور کرایہ مقرر کرتا ہے اسی زمین کی پیداوار کے کچھ حصے کو. یہ ہے مزارعت، جس کو بٹائی ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں، بٹائی. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس کی بعض صورت جائز، بعض صورت ناجائز ہے، اس میں اختلاف ہے، اقوال مختلف ہیں. تفصیل آگے باب کرائے الارض میں آ جائے گی. وعن بيع الثمر حتى يبدو اصله گزر چکا. ولا يباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا. اور پھل کا فروخت نہ کی جائے، یعنی جو درخت پر لگا ہوا پھل ہے اس کی فروخت نہ کی جائے مگر دینار اور درہم کے ذریعے، سوائے عرایا کے اس کی بے جائز ہے. رطب کی بے تمر سے بھی جائز ہے. یہاں جو بالدینار والدرہم کا لفظ ہے یہ قید اعتراضی نہیں ہے بلکہ قید اتفاقی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ رطب کی بے تمر سے نہ کی جائے کیونکہ مزابنہ لازم آ جائے گا. الا العرایا، عرایا میں جائز ہے، اور اس میں اختلاف گزر چکا عرایا کا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ذہن میں آتی ہے بات؟ آگے چلیے. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير أنهما سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. چلیے آگے. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا. وعن بيع الثمرة حتى تطعم، یہاں تک کہ وہ ذائقہ دینے لگے، کھانے کے قابل ہو جائے. وہی حتیٰ یبدو صلاحہ کی جو بات آ رہی تھی. ولا تباع الا بالدراهم والدنانير الا العرايا، یہاں پر بھی مراد وہی ہے کہ بیع الرطب بالتمر، یعنی مزابنہ نہ کیا جائے الا بیع العرایا. تفصیل پیچھے گزر چکی. دراہم اور دینار کا ذکر قید اعتراضی کے طور پر نہیں، اتفاقی کے طور پر ہے. قال عطاء فسرها لنا جابر قال اما المخابرة فالارض البيضاء يدفعها الرجل الى الرجل. ایک زمین سفید یعنی خالی ہے، اس کے اندر کھیتی فی الحال موجود نہیں ہے، وہ دوسرے کو دیتا ہے، پس وہ دوسرا جو ہے محمود ہے وہ بیچارہ، فينفق فيها، اس زمین کے اندر وہ خرچ کرتا ہے، گاہتا ہے، اس کو مزدور لگاتا ہے، پانی پہنچاتا ہے، صفائی کرتا ہے. ثم يأخذ من الثمر، پھر وہ اس کی پیداوار میں سے لیتا ہے کچھ، تو وہی بٹائی اور مزارعت. تو یہ کیا ہے؟ مخابرہ ہے. اور ہم نے بتایا تھا کہ اس کے بعد صورت جائز اور بعض ناجائز اور مختلف بھی ہے. وزعم ان المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. وہی بات ہو گئی. چلیے آگے. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا قال ابن أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الوليد المكي وهو جالس قال حدثنا أبو الوليد المكي قال حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن يشترى النخل حتى يشكها والإشكاء أن يحمر أو يصفر اشقاء اس میں ہو جائے، یعنی پھر تفسیر خود ہی آ گئی کہ ان يحمر و يصفر، وہی نضج کے آثار اس میں ظاہر ہو جائیں، حاصل وہی حتى يبدو صلاحه ويؤكل منه شيء. والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. اور محاقلہ یہ ہے کہ حقل کو زراعت کو فروخت کیا جائے کیل من الطعام معلوم کے، حاصل وہی ہے جو پیچھے بھی گزرا ہے کہ کھیتی میں ہوتا ہے یہ اسی طرح جس طرح مزابنہ باغ میں ہوتا ہے. جی. والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. ہاں، اور مخابرہ یہ ہے کہ زمین کی پیداوار میں سے عامل لے ثلث یا ربع، یا مالک ارض پیداوار کا ثلث یا ربع لے. یہ مسئلہ بھی مختلف ہی ہے، آگے آئے گا. جی. قال زيد قلت لعطاء بن ابي رباح اسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. ایک بات یہاں توجہ دے لیجئے کہ ابھی پچھلا جو آپ نے سبق پڑھا ہے آج ہی کہ درخت کی بے اگر کی جائے اس حالت میں کہ اس کی تعبیر کر دی گئی تھی تو پھل بائع کا ہوگا الا ان یشترط المبتاع. اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ تعبیر کے فوراً بعد جبکہ اس کے اندر پھل ابھی ظہور ہی ہوا ہے اس کی بے جائز ہے. آئی سمجھ میں بات؟ قبل بدو الصلاح آئی سمجھ میں بات؟ دیکھیے تو ساری بحثی چلی ہے. معلوم کیا ہوا کہ اس سے بات وہی معلوم ہو رہی جو بعد میں آخر میں نتیجہ نکلا تھا کہ قبل بدو الصلاح کی ممانعت جو ہے وہ نہی تنزیہی ہے، نہی تحریمی نہیں ہے. جی آگے. وبه قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا باز عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى. اچھا بھائی نسخے میں کافی فرق ہے اس میں، کہیں آپ ان پڑھ رہے ہیں، ہم یہاں حدثنا لکھا ہوا ہے. چلیے آگے. ہاں. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشكح. قال قلت لسعيد. اوپر چھوٹی ہا سے آ رہا تھا، یہاں ہائے حلوہ سے آیا ہے. چلیے. قال قلت لسعيد ما تشكح؟ قال تحمار وتصفار ويوكل منها. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لعبيد الله قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاممة والمخابرة. قال أحدهما. یہاں ایک نیا لفظ آیا معاومہ، آگے آ جائے گا لفظ اس کا. قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة. بيع السنين هي المعاومة، یعنی کسی درخت کے پھل کو کئی سال کے فروخت کو اکٹھا فروخت کر دیا جائے. آم کا باغ ہے اور بھائی 3 سال کے لیے میں 2 سال کے لیے اس کا جو بھی پھل پیدا ہوگا اس کی بے ابھی سے کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ بے باطل ہوگی کیونکہ معدوم کی بے ہے اور غرر ہی غرر ہے اس کے اندر. جی. وعن الدنيا ورخص في العرايا. اور دنیا سے بھی منع فرمایا. یہ دنیا کے اندر تفصیل ہے مولوی صاحب، بہت ختم ہو گیا ہے، کل ہوگی بات انشاءاللہ.